السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو پاور شو وتھ ملیہ ہاشمی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کے بہت ہی پسندیدہ سافٹ سپوکن سے منسٹر، جن کی طرف اس وقت اپوزیشن کی تقریباً تمام توپیں ڈائریکٹ ہو چکی ہیں، اس لیے کہ یہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے اس پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، وہ اپوزیشن جماعتوں کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں انہیں بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے وہ والا پروجیکٹ، اگر یہ کامیاب ہو گئے اس کو ایکسیکیوٹ کرنے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب۔ شبلی صاحب، ہمیں ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو 3 سالہ کارکردگی آپ کی حکومت کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ آپ لوگ کیا اپنے ووٹرز کی اور عوام کی امیدوں پر پورے اتر سکے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ جو ڈسگرنٹلڈ سپورٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہے تبدیلی، وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں 3 سال سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ ملک ایک خاص طریقے سے چلتا ہے پچھلے 70-74 سال سے، اور خاص طور پہ جو پچھلے 40 سال ہیں، تو اس میں ہوا کیا کہ ادارے اپنی مفلوج ہو گئے۔ اداروں میں ایسے لوگوں کو لگایا گیا جو کہ جن کا معیار سفارش تھا، جن کا معیار وفاداری تھی، تو وہ لوگ اداروں کو بٹھا دیا انہوں نے۔ ظاہر ہے جب آپ میرٹ کو سیکریفائز کریں گے تو اس کے نتائج پھر بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اب جتنی بھی ادارے تھے اس میں ہماری حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو کم از کم پہلے تو ان کو کھڑا کریں، اور یہ کھڑا کرنے کا کام اتنا جلدی میں ہو نہیں سکتا، لیکن کافی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے، جس کے ثمرات آنے والے سالوں میں نظر آئیں گے، کیونکہ ادارے نہ ایک دن میں بیٹھتے ہیں نہ ایک دن میں بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے ساتھ عوام کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوگی کہ دیکھیں جی، جب اتنا بگڑا نظام ہو اس کو ٹھیک کرنا بڑا ٹائم لیتا ہے، اور اس میں ایک بڑی کمٹمنٹ چاہیے جو کہ ہے پرائم منسٹر لیول کی۔ صحیح۔ اب جو ہمارے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، یا جو ہمارے خیر خواہ تھے یا اس ملک کے خیر خواہ تھے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو ڈس اپوائنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ٹاسک تھا ہم اسی پہ گامزن ہیں، لیکن اس کو ٹائم سے نہیں ناپنا چاہیے، کیونکہ یہ اس قدر کٹھن کام ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں جو ان کو آج نظر نہیں آ رہے، وہ آنے والے سالوں میں ان کو نظر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیمز کا بننا، مختلف ایسے جو عمران خان صاحب کچھ بہت ہی ان پاپولر فیصلے بھی کرتے ہیں، جس کی ظاہر ہے کہ ان کو پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنی پڑ سکتی ہے اگلے الیکشن میں، لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تقریباً پاکستان کی عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے، ایون ان کے ناقدین بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک سے مخلص ہیں۔ پالیسیز پہ اختلاف اپنی جگہ۔ اب یہاں پہ شبیر صاحب جو آپ نے میرٹ کی بات کی کہ میرٹ کا قتل عام ہوتا رہا آپ کی حکومت آنے سے پہلے، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ لوکل باڈی الیکشنز ہوئے کے پی میں، اس میں آپ کے اپنے جو بیچارے پارٹی کے اچھے خاصے ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو شکست کھا گئے، کیونکہ میرٹ کا قتل عام پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی ہوا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، محمود خان صاحب اور بزدار صاحب کی جو بطور وزیر اعلیٰ تقرری ہے، اس کو بھی اپوزیشن تو چھوڑیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں ان تقرریوں پہ، آپ کے اپنے لوگ سب سے زیادہ اس پر نالاں نظر آتے ہیں، تو کیا یہ میرٹ کا قتل عام نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک لوکل باڈیز کے الیکشن کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ماننی چاہیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہم سلیپ واک کیا ہم نے، اس میں کورٹ کا فیصلہ آیا، بڑے شارٹ ٹرم میں ہمیں فیصلے کرنے پڑے، ٹکٹس میں شاید وہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ووٹ تقسیم ہوئے، اور کئی جگہوں پہ تیسرا شخص جیت گیا، یا وہ انڈیپینڈنٹ جیت گیا جس کو کہ ٹکٹ ملنا چاہیے تھا اور اس کو نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ سامنے، دیکھیں ہر چیز میں کوئی بہتری ہوتی ہے، ہم اس میں سے جو اس کا جو پازیٹیو، ہم اس میں ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ مان رہے ہیں اپنی کوتاہیاں جو ہم نے اس میں ہم سے غلطیاں سرزد ہوئیں۔ تو لکیلی خیبر پختونخوا میں یہ ایک خاص حصے میں الیکشن تھا، یہ پورے خیبر پختونخوا کا نہیں تھا۔ اب جو سیکنڈ مرحلہ ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک دم سے ہمیں یہ گھنٹی بجی کہ جی دیکھیں اس کو ہم نے سیریسلی بھی لینا ہے، بیکاز ہم باقی ملک کے مسائل میں گھرے ہوئے تھے، تو اس لیے ہم نے شاید وہ ٹائم نہیں دیا جو کہ ہمیں دینا چاہیے تھا۔ اب جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی ری آرگنائزیشن بھی ہوئی ہے، اور بڑے
اچھے اب ہمارے خیبر پختونخوا میں خٹک صاحب وہ کر رہے ہیں، بڑے سیاسی، بڑے منجھے ہوئے وہ سیاستدان ہیں، تو انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ پارٹی کو بھی ادھر ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور جو آنے والا ہے جو سیکنڈ فیز ہوگا اس میں نتائج مختلف ہوں گے. تو یہ ہم نے یہ غلطی مانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں کہتے کہ جی جس طرح کے مولانا فضل الرحمان ہے جو کہ جب الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہوئے ہیں، وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر ہم سلیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کا دورہ معیار جس میں کہ اگر میں عدالت میرے حق میں فیصلہ دے تو عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، عدالت میرے خلاف دے وہ غلط ہیں، اور جو انصاف ہے وہ اگر میرے فیور میں نہیں آتا تو وہ انصاف نہیں ہے. یہ اس قسم کا کلچر ہے ہمارے ہاں. بالکل تو ہم نے کوئی ایسے بہانے نہیں بنائے، ہم نے کوئی ایسی تعویلیں نہیں دی کہ یہ وجہ ہوئی، ہم نے مانی ہے، اپنی غلطی مانی ہے. اچھا، یہاں پہ شبلی صاحب آپ کے جو ناقدین ہیں نا، خاص طور پہ جو اپوزیشن کے سینئر رہنما ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے بہت کنوینئنٹلی اپنی غلط چوائس آف کینڈیڈیٹس پر ہی ڈال دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کوہاٹ میں ہوا، وہ کس طرح سلمان شنواری جیت گیا، اور آپ کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ورکر 25,000 ووٹ لے کر وہ ووٹ تقسیم ہوا لہٰذا آپ ہار گئے. بہت سی جگہوں پہ ایسا دکھائی دیا. لیکن وہ کہتے ہیں اصل وجہ جو ہے نا وہ ان کی مہنگائی اور مس گورننس ہے، جو لوگ ان سے خوش نہیں ہیں اس لیے ووٹ نہیں پڑا، ورنہ. اور پھر وہ کہتے ہیں جو خٹک صاحب ریسٹرکچرنگ میں آپ نے لگا دی ہیں ان پر بھی الزام تھا کہ کچھ ان کا بھی انفلوئنس تھا غلط ٹکٹس پہ. تو کہتے ہیں اپنی غلطی مانتی نہیں ہے پی ٹی آئی. نہیں ہم بالکل ہم مانتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ الیکشنز کے ریزلٹس دیکھیں تو اگر ہم ان کو ہمارے کئی ایسے ہیں جس میں کہ ہمارے جس طرح وہ ہے کوہاٹ کا آپ نے ذکر کیا، جس میں ہمارے آفیشیل کینڈیڈیٹ کو 15,000 کچھ ووٹ ملے اور جو انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوا اس کو 26,000 کچھ ووٹ ملے. اسی طرح لاچی میں اسی ایک دوسری تحصیل ہے، اس میں ہمارا جو انڈیپینڈنٹ تھا وہ جیت گیا. یعنی بیسیکلی جیتے پی ٹی آئی والے. لیکن ہوا یہ کہ جہاں پہ ہماری تقسیم ہوئی وہاں پہ ہم نے یا کسی کو غلط ٹکٹ دیا. اب مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور میں وہ نہیں تھا، تو اس لیے ہمیں وہ شکست ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اگر آپ کہیں کہ جی کس جگہ پہ مہنگائی ضرور اس نے افیکٹ کیا ہوگا، لیکن جن جگہوں پہ ہم اور بڑی جگہوں پہ ہم جیتے ہیں، 15-16 تحصیلیں ہم نے جیتی ہیں، تو وہاں پہ بھی تو مہنگائی ہے. تو اس لیے وہ آرگومنٹ فلی وہ نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا کہ وہ ہی ایک وجہ تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہو تو اس میں ہم ہارتے بھی، اگر اپنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے اس میں بھی ہم کچھ سیٹیں ہم ہارتے، لیکن اتنی نہیں ہارتے جتنے کہ ابھی جس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فضل الرحمان صاحب پچھلے 3.25 سال سے مسلسل کوئی دن ایسا نہیں جس دن وہ یہ نہ کہتے ہوں کہ سلیکٹڈ نظام ہے، کٹ پتلی نظام ہے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، اور اب کیا خدا کی شان ہے کہ اسی نظام کے تحت اب ان کے لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں اس میں کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکٹ ہو گئے. وہ یہ نہیں کہتے ہم سلیکٹ ہو گئے. لیکن وہیں پر پی ٹی آئی کے لیے اب ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ پنجاب کے لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے بھی اور آئندہ جو عام انتخابات آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ کھڑا ہو جاتا ہے معاملہ کہ وہ فضل الرحمان صاحب جن کو یقیناً پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ریجیکٹ کر دیا and he could not make it to the parliament in 2018 for a change، لیکن انہی کی جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ملے. تو اب کیا آپ کے آنے والے جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے ذرا آپ کوئکلی، ہم بریک سے پہلے چاہیں گے کہ آپ ہمیں تیاری کے حوالے سے بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب کو کیا ان زمینی حقائق کا احساس ہے کہ آئندہ انتخابات میں ان کے ساتھ یہی ایپیسوڈ دہرائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوہاٹ کا ہوں، تو کوہاٹ کی کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں خان صاحب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. ان کی اتنی بالکل ان کو ہر اس کا ہوتا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ یہ جو ہماری جو پارٹی نے جو ایک پرانی ایک پارٹنرشپ کو توڑا، 2 پارٹی سسٹم کو توڑا، تو اس کے لیے اس کے لیڈر میں کچھ تو ہوگا نا. وہ ایک لیڈر ہے اور وہ جنگ وہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی جتنے مافیاز ہیں جو کہ کبھی ہوڈنگ کے چکر میں مختلف طور طریقوں سے انہوں نے جو اپنی قبضہ مافیا ہے سب ہے. تو یہ جنگ آسان نہیں ہے اور یہ جنگ صرف عمران خان نہیں لڑ سکتا. عمران خان لیڈرشپ دے رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو حاضر کیا ہے، فرنٹ پہ وہ کھڑا ہے. باقی جو پاکستان کے عوام ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، یہ صرف ووٹ کی حد تک نہیں ہے، بڑی اہم ہے. ووٹ تو ظاہر ہے کہ سب سے قیمتی وہ ہے لوگ جو کہ دیتے ہیں لیڈر کو الیکٹ کرنے کے لیے، لیکن بات وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ شروع ہوتی ہے. تو ہماری تو یہی خواہش ہے اور یہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ عوام کو پتہ ہے کہ دیکھیں اب کووڈ جو تھا تو یہ کوئی
پی ٹی آئی کی یا پرائم منسٹر کی کوئی غلطی تو نہیں تھی. ملکوں کی اکانومیز کو تہس نہس کر دیا دنیا لیول پہ, مہنگائی ادھر بھی آ گئی, لیکن چونکہ ان کی اکانومی زیادہ ان میں قوت ہے, ان میں ایک بڑی وہ ہیں مالدار حکومتیں ہیں, اسٹیبلش سسٹم ہیں, چاہے ان کے ہیلتھ سسٹم ہوں, چاہے ان کے سوشل سیکٹر کے ہوں. ادھر جو ہے ایک ایسا ملک جس میں کہ نہ ہیلتھ سیکٹر پہ کام کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو آپ کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے علاج کے لیے کھانسی بھی آتی ہے تو باہر ملک سے چلے جاتے ہیں. تو یعنی سملرلی ایجوکیشن ہے تو اپنے بچوں کو باہر بھیجا ہوا ہے. تو یہ جو ایک کلچر رہا ہے جس میں کہ آپ اپنے اولاد کے لیے, چونکہ آپ نے اس سسٹم سے فائدہ اٹھایا ہے, آپ اقتدار میں رہے ہیں, اس اقتدار کو آپ نے اپنی ذات کے لیے اور اپنا جو گروہ ہے, مفاداتی گروہ ہے, اس کے لیے استعمال کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو باقی ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہو. تو اس کووڈ کے اس کو مت بھولیں. دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک ایسی جو زلزلہ آیا ہے جس میں کہ بلڈنگز نہیں گری ہیں, ہم نے جس میں کہ کئی بلڈنگز گر گئیں, کئیوں میں دراڑیں آ گئیں ملکوں میں. ہمارے ملک میں الحمدللہ باوجود اپنی بے سر و سامانیوں کے ہم نے پیور جو پرائم منسٹر کا جو بیسک ویژن تھا کہ روزگار بھی چاہیے اور زندگی بھی چاہیے, اس کا ایک فائن بلینڈ انہوں نے بنایا. پھر جو غریب طبقہ تھا وہ پہلی دفعہ اس کو ایک ایسا پروگرام کے ذریعے, چاہے وہ احساس پروگرام ہو, ہیلتھ کارڈ ہو, جو کہ ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت کا جو سب سے فلیگ شپ پروگرام ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ صرف ایک کارڈ نہیں ہے, یہ پورا ایک سسٹم ہے, ہیلتھ سسٹم ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جس میں کہ خاص طور پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کب ہوتے ہیں, جب وہ بیمار ہوتے ہیں. کبھی زمین بیچیں گے, کبھی قرضے لیں گے, کبھی اپنا سونا بیچیں گے. یہ ساری کہ اب ہر فیملی کے وہ خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کا جیب میں پڑا ہوا ہے, کہ وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل میں جاتا ہے. یہ چیز معمولی چیز نہیں ہے. یہ یورپ کے ممالک میں بھی, کئی ممالک میں نہیں ہے یہ. بالکل, اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یقیناً. یعنی جو غریب بندہ, چھابڑی والا, پھل والا, سبزی والا, جو کبھی ان ہاسپٹلز کے باہر سے بھی گزرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا, وہ اب جا کے اپنی پوری فیملی کا علاج کروا سکتا ہے, اور 10 لاکھ روپے تک کی انشورنس ہے. شبیر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مارچ 2022 تک انشاءاللہ پنجاب کی ہر فیملی کو مل چکا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں یہ اسی طرح سے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے جیسے 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ کسی جماعت کو 2/3 سے زائد اکثریت سے ووٹ ملے؟ اور وہ بھی سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ناظرین کہ کے پی والے لوگ, یہ خود بھی کے پی کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, ان کو خود بھی پتہ ہے خیبر پختونخوا کی عوام دوبارہ کسی کو منتخب نہیں کرتی. تو پنجاب کی مینٹالٹی تو تھوڑی ڈیفرنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں تو وہاں پہ تو منتخب کر دیا, ٹھیک ہے. اس دفعہ پنجاب میں ہمیں نسبتاً, ہم میجورٹی پارٹی تھے لیکن ہمیں کولیشن کے ساتھ, بڑی میجر کولیشن کے ساتھ ہمیں گورنمنٹ بنا سکے ہم. اس دفعہ انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ ہوگا, کسان کارڈ جو ہے, اور جو ریفارمز ہیں جو کہ انشاءاللہ میچور کچھ ہو رہی ہیں, کچھ ہو جائیں گی, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پہ میجورٹی کے ساتھ ہمیں لوگ لائیں گے, یعنی پچھلے سے بہتر لائیں گے. اچھا, اور باوجود اس کے کہ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو کہ ووٹ عمران خان صاحب کا پوسٹر دکھا کے لیا جائے گا, اور وہ جو سمیت آپ کے جو ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے دن رات محنت کی اور پی ٹی آئی کو اسکریچ سے شروع کیا اور بڑی محنت کی, اور اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور ان کی طرح کے کئی ایسے لوگ جن کو عام طور پہ سیاسی زبان میں فصلی بٹیرا بھی کہا جاتا ہے, کہ جو اقتدار کی ہوا جہاں دیکھتے ہیں اس طرف چل پڑتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہو کہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے کہ ہمیں وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں سجی دس کے کھبی مارنا, تو اس دفعہ بھی اگر انہیں شک ہو گیا کہ آپ نے بزدار صاحب کی طرح کا کوئی پروجیکٹ لے آنا ہے, تو would they be voting for you then? دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے, وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان. جو بھی ووٹ ملتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے کینڈیڈیٹس ان کا اپنا ذاتی ووٹ بھی ہے, لیکن میجورٹی آف اس انکلوڈنگ مائی سیلف, اگر میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں تو وہ اللہ کا کرم ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کے نام پہ ملا ہے. بالکل, اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ 1 سال 1.5 میں دیکھیں کوئی ریفارمز ایسی ہوتی ہیں جو اس کا کہ انسٹنٹ امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. پرابلم ہمارے ہاں کیا ہے, حالانکہ میں ایک ایکس انفارمیشن منسٹر ہوں, پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جو کہ ہم, میرا خیال ہے ابھی بھی ہے, جس پہ کہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ, کہ ہم نے جتنی چیزیں کی ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم
میں آپ کو اپنی منسٹری کے بارے میں بتا دوں گا کہ جو پچھلے 8 مہینے میں وہی ہم نے آگے پوچھنا ہے اگلے سیگمنٹ میں آپ سے. تو وہ کتنے کام ہوئے ہیں لیکن ہم بتا نہیں سکے لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا ہے. نتیجتاً لوگ سمجھتے ہیں کہ جی, اور اپوزیشن جو کہ ایک کرپٹ اپوزیشن, ایک انیفیشینٹ, ایک انکمپیٹنٹ, جس کی وجہ سے ملک آج اس حالت میں ہے جس میں کہ ہم ہیں. 3 سال میں پی ٹی آئی نے نہیں کیا, یہ عمران خان نے اس حالت میں نہیں پہنچایا, بلکہ ہم نے تو اگر کوئی اور حکومتیں ہوتی اور یہ انہوں نے جس طرح کے سندھ میں کہا تھا کہ جی بالکل لاک ڈاؤن لگا دو, بالکل اگر اس طرح کی اگر غریب کی وہ عمران خان میں نہ ہوتی تو ہم غلط فیصلے کرتے, کیونکہ اس نے نیت ٹھیک تھی کہ یار روزگار بھی بچانا ہے, وہ بھی کرنا ہے. الحمدللہ ہماری سب سے جو دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نے بہترین طریقے سے ہینڈل کیا. بھائی یہ کم ہوا ہے, یہ کم ایک اچیومنٹ ہے. ساری چیزیں ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں, صرف آپ جس طرح کہ ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا ہے آپ اس کو ہی دیکھ لیں, تو میرا خیال ہے کہ اسی پہ ہی ہمارا لوگوں کہیں گے کہ جی اس سے بہتر گورننس کی ایک ایسی ٹریجڈی میں, ایک ایسی اچانک ناگہانی آفت میں جس طرح سے ہینڈل کیا ہم نے, میرا خیال ہے کہ اس کو ہم نے بڑا انڈر پلے کیا ہے. یہ اس میں ناظرین کوئی شک نہیں. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا منسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں, اب کوئی اپنے بغض کی وجہ سے یا سیاسی اختلاف کی وجہ سے نہ مانے اور بڑا پن نہ دکھائے تو اپنی بات ایک الگ ہے. ادروائز پوری دنیا اس وقت عمران خان کی نہیں پاکستان کی ریاست کی تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے, جس زبردست طریقے سے, اتنا پور ہیلتھ سسٹم ہونے کے باوجود جس طریقے سے کووڈ کے ساتھ ڈیل کیا, اپنے لوگوں کو نہ صرف بیماری سے بلکہ بھوک سے مرنے سے جو اللہ کی مدد سے بچایا, that's unprecedented indeed. لیکن وہیں پر بریک کے بعد ذرا ان سے ان کی منسٹری کی کارکردگی کے حوالے سے بھی سوال پوچھیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ بزدار والے فیکٹر کو کچھ یہ بہت ہی انڈر پلے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بزدار صاحب آئی جی پر آئی جی تبدیل کرتے گئے, چیف سیکریٹری پر چیف سیکریٹری تبدیل کرتے گئے, لیکن جو گورننس کے بنیادی ایشوز ہیں پنجاب سے ہمیں آج بھی یہی خبر ملتی ہے کہ ان پر کوئی کام نہیں ہو رہا. اور یہ عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے آئندہ آنے والے انتخابات میں پنجاب سے بالخصوص بہت زیادہ ایک پریشانی کا باعث بن سکتی ہے چیز, اگر اسے بر وقت ایڈریس نہ کیا گیا. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہ انفارمیشن منسٹر بھی رہے, اور مزے کی بات یہ کہ بہت سے لوگ جو نہیں جانتے, ایک سوال تو ہم ان سے پوچھیں گے اور ایک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بطور سینیٹر بھی شبلی فراز صاحب نے انرجی کے مسئلے پہ بھی بڑا کام کیا تھا جس وقت دور دور تک ان کی حکومت نہیں تھی. تو ایز سینیٹر بھی بڑے آپ فعال رہے اس حوالے سے. ابھی اس منسٹری میں آپ کو تقریباً لگ بھگ 8 ماہ ہو چکے ہیں. کیا کارکردگی رہی آپ کی, آپ نے ان 8 ماہ میں کیا کیا اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آگے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ جانیں کہ ان کی جو منسٹرز ہیں جو ان کی منسٹریز ہیں انہوں نے کیا کارکردگی کی ہے. بالکل, کیونکہ یہ بھی ایک جواب دہی کا ایک عمل ہے جو کہ ہونا چاہیے, ہر منسٹری کا ہونا چاہیے. بالکل. تو میں آپ کو مختصر, چونکہ 8 مہینے کا جو میرا ٹینیور ابھی تک رہا ہے, اس میں جو سب سے پہلی چیز جو آ کے کی وہ یہ تھا کہ ایک سوچ میں تبدیلی. وہ کیا تھی کہ نمبر 1 کہ جو یہاں پہ ہمارے ہاں ملک میں ریسرچ ہوتی ہے وہ ریسرچ برائے ریسرچ ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ الماریاں بھری ہوتی ہیں ریسرچ ڈاکیومنٹس کی, لیکن عمل میں ہم نے دیکھا کہ کوئی چیزیں نہیں نکلتی ہیں. تو ہم نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا, اور ہم نے جس میں ہماری یونیورسٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں 3 یونیورسٹی بھی, نرس, نیو ٹیک اور کامسیٹس یونیورسٹی. تو ہم نے یہ کلچر پیدا کیا کہ ہم نے کہا کہ بھئی اب جو ریسرچ ہوگی نا وہ ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ ہوگی, یعنی آپ کی ریسرچ سے کوئی پروڈکٹ نکلے, پیٹنٹ ہو, وہ پیٹنٹ کمرشلائز ہو, کیونکہ کوئی ہم انوویشن کر سکیں. صرف کاغذوں کے لیے یا صرف پروموشنز کے لیے اگر آپ نے ریسرچ کی ہے تو تبھی تک ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا. پاکستان میں بہت زیادہ ریسرچ کے ایک دم ہوئے, جب کہ ہمارا ایک فلاڈ ماڈل تھا جس میں کہ ہم نے پروفیسرز کی جو پروموشن ہے وہ لنک کی کہ جی آپ نے کتنے پیپرز لکھے ہیں, ریسرچ پیپرز لکھے ہیں. اب ریسرچ تو اہم ترین چیز ہوتی ہے کسی بھی حکومت میں, کسی بھی ادارے میں جو R&D ہوتی ہے, یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, وہ اس کو عملی ذرا اس میں
پریگمیٹزم لانا, اس میں وہ لانا کہ جی اس کا پریکٹیکل عنصر شامل ہو, اور وہ چیزیں وہ کریں جس سے کہ پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک حصہ دار بنے. دیکھیں جو منسٹری جس ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پیچھے ہے وہ ملک آگے ہے ہی نہیں, نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھ لیں آپ صرف ٹیکسٹائل پہ تو آپ گزارا نہیں کر سکتے. تو میں اس مشن کے ساتھ جو کہ پرائم منسٹر نے مجھے دیا وہ یہی ہے کہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو ایک فعال منسٹری بنانا ہے, وہ منسٹری جو پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک مرکزی کردار ادا کرے. اس کے لیے پھر ہم نے مختلف ظاہر ہے کہ وہ کی. نمبر 1 کیا تھا کہ یہ 18 اداروں پہ مشتمل یہ منسٹری ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی منسٹری سے سب سے بڑی منسٹری ہے اس لحاظ سے کہ 18 ادارے ہیں اور وہ ادارے بذات خود ایک منسٹری ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ کئی ادارے غیر فعال تھے, یعنی ان کے ہیڈز نہیں تھے, ان کے رولز نہیں تھے, ان کی لیجسلیشن نہیں تھی, یہ ساروں ان کو کیا, جس میں ہم نے سب سے جو اہم ترین ادارے ہیں وہ ہیں PSQCA, جو کہ آپ کی کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈز کو کرتا ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ جب فعال ہو جائے یا وہ کام کرے ایفیشینٹلی جو کہ اس کو کرنا چاہیے, اس سے ملک کے آدھی مسائل کوالٹی وائز, آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی جو چیزیں ہیں کوالٹی کی وہ ہو جائیں گی. اس کو ہم نے ریسٹرکچر کیا. پھر ہم نے ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے, وہ ایک بہت پوٹینشیل والا ادارہ ہے, اس کے کوئی ہیڈز نہیں تھے, ان کے ہیڈز کو ہم نے وہ کیا. پھر اس طرح جو ہے تو اور کئی ایسے ادارے تھے, پاکستان حلال اتھارٹی, ان کی وہ نہ رولز تھے نہ کچھ تھے, نتیجتاً وہ ہائرنگ نہیں کر سکتے تھے اور بس کاغذوں میں ایک 2016 سے تھی. تو اس طرح کی کام کیے. اور پھر ہم نے بنایا کیا کہ ہم نے ایک تو اداروں کو فعال کیا جتنے بھی ان تھے. اب ہمارے الحمدللہ سارے اداروں کے ہیڈز موجود ہیں, تو اب وہ اپنا کام انہوں نے شروع کیا ہے اور جو ان کو ٹاسک دیے گئے ہیں وہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو اور ایک اہم ترین بات کی وہ کی کہ پہلے دن سے میں نے لگایا اپنے جو کنسرن لوگ تھے کہ آپ نے ایک نیشنل سائنس ٹیکنالوجی انوویشن پالیسی بنانی ہے, کیونکہ جو لاسٹ پالیسی بنی تھی وہ 1984 میں بنی تھی اور اس کے بعد 2009 میں. دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے اور وہ پالیسیز بھی ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. نتیجتاً ہم بالکل ایک ہمارا ملک وہ ایک جس طرح شتر بے مہار کی طرح پھر رہا تھا ادھر ادھر. اس کے لیے ہم نے پالیسی بنائی. 4 مہینے کی دن رات کی کوشش سے ہم نے اب الحمدللہ پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دی ہے, کیبنٹ میں پیش ہوگی, جس میں کہ ہم نے پوری جو پاکستان کی جو سائنس ٹیکنالوجی کی جو لینڈسکیپ ہے اس کو ہم نے ٹوٹلی ٹرانسفارم کیا. اور وہ میں نے نہیں کیا, وہ ہم نے ہر ادارے سے, ہر ایکسپرٹ سائنٹسٹ چاہے ملک کے تھے باہر کے تھے, ڈیفنس کے جو ہمارے ادارے ہیں ان سے سب سے ان پٹ لے کے اور وہ ایک ڈاکیومنٹ بنایا جو کہ تقریباً 62 جس کے پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں, وہ انشاءاللہ وہ آ جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے بنایا ایک نیشنل کوالٹی پالیسی. نیشنل کوالٹی پالیسی اگین پورے معیار کو طے کرتی ہے اور ہم اس کو عملی طور پہ ہم اس کو ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے بنائی اسٹارٹ اپ پالیسی. اسٹارٹ اپ پالیسی یعنی یہ ہے کہ یہ وینچر کیپٹل پالیسی بنائی, جس سے کہ ہم نئے ان کو جو ینگسٹرز ہیں, نئے اسٹارٹرز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے ہم ان کو فائنینشلی انفراسٹرکچر وائز ان کو ہم سپورٹ کریں گے. پھر ہم نے ایک اور بڑی وہ اہم پالیسی بنائی جو کہ ہیمپ پالیسی ہے. اب ہیمپ پالیسی جو ہے تو اس میں کیا ہوگا, اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک میڈیسینل ہیمپ ہے اور دوسری جو ہے تو وہ ہے انڈسٹریل. اس میں آپ کو علم ہوگا کہ اس سے ہماری جو فارما سیکٹر ہے بلینز آف ڈالر کی امپورٹ سبسٹیوشن اور ایکسپورٹس ہوں گی. اسی طرح جو ہمارا جو انڈسٹریل سائڈ ہے اس سے بھی جو آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اسپیشلی آپ کا, جس میں کہ میک اپس کتنے پروڈکٹس اسے ڈرائیو ہوتے ہیں, تو یہ ملٹی بلین ڈالر کی یہ گیم چینجر ہوگا جی بالکل. اور بڑے شارٹ ٹرم میں یہ آپ دیکھیے گا کہ ایک 2 سال میں تقریباً 50,000 جابس کریٹ کرے گا اور تقریباً 3 سے 5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوں گی. یہ آپ کا دور حکومت ختم ہونے سے پہلے ہم دیکھ سکیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ یہ 5 بلین تو آپ نہیں دیکھیں گے, لیکن آپ کم از کم پہلے بلین 2 بلین تو آپ دیکھ ہی لیں گے. اچھا منسٹر صاحب, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کی ابھی تک دور حکومت میں, اس کو مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے فلپ سائڈ دیکھی جائے تو اس کو ایک اسٹرینتھ بھی کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی, کہ وہ انتظار نہیں کرتے کہ وہ 5 سال ایک بندے کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں. مطلب وہ منسٹرز جو ہیں they've been switching places on prime minister's directions of course.
آپ کو نہیں لگتا کہ جب 5 سال مکمل ہوں گے تو جس طرح سے پہلے ری شفل بہت تیزی سے ہوتا رہا، اب اگر فرض کیا خدا نہ خواستہ ایک نیا ری شفل ہوتا ہے اور آپ کی جگہ ایک اور صاحب آ جاتے ہیں اور آپ کو انرجی میں کہیں اور لے جایا جاتا ہے، تو 5 سال بعد عوام کس سے جواب مانگے گی؟ کیونکہ منسٹرز تو ہاتھ جاڑ کے کہیں گے کہ بھائی جان ہمیں تو جہاں بٹھایا تھا ہم بیٹھ گئے، وزیر اعظم سے پوچھیں۔ نہیں جی، دیکھیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور جہاں پہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے، جس کی وجہ سے کہ بیوروکریٹ جب چلا جاتا ہے تو دوسرا بیوروکریٹ آتا ہے، وہ اس کو بڑا ٹائم لیگ لگتا ہے سمجھنے میں کہ کہاں پہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھیں منسٹرز تو آتے ہیں، وہ ان کا کام ہے ویژن دینا، اور امپلیمنٹیشن وہ ہے بیوروکریسی کا کام، ٹھیک ہے۔ اب بیوروکریسی جو ہے تو وہ کس حد تک وہ اس کے منسٹر کو کہ جو ویژن ہے یا جو گورنمنٹ کا ویژن ہے، اس کی جو پالیسیز ہے، اس کو کس طرح اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے۔ دیٹ وے آئی بین ایکسٹریملی لکی، آئی ہیو ماشاء اللہ ایکسلنٹ سیکرٹری جس نے کہ بالکل وی ہیو بین واکنگ ان دا سیم اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ نے دو چیزیں اور تھیں جس کے کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا منسٹری کا۔ دیکھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی دیکھیں انرجی یہاں پہ سب بات کرتے ہیں، ہماری کافی پرابلمس ہیں، بڑا فورن ایکسچینج ہمارے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو 2 چیزیں جو کہ میں ذاتی طور پہ اس کو میں نے شروع کیا، وہ تھا ایک تھا انرجی کنزرویشن، کیونکہ جس طرح آپ نے اپنے دائیے میں کہا کہ تھوڑا بہت انرجی میں بطور سینیٹر مجھے یاد ہے باقاعدہ رپورٹس بنتی تھی، بالکل جی، تو اس میں نے کہا کہ انرجی کنزرویشن پہ کام کیا جائے، اور آئی ایم سو ہیپی ٹو شیئر دس ود دا پبلک کہ ہم نے صرف پنکھوں کو دیکھیں 24,000 سمر کا پیک اور 8,000 ونٹرز میں یوٹیلائز، 16,000 کولنگ میں یوز ہوتا ہے، اس کو بائیفرکیٹ کیا۔ اس میں ہم نے پنکھوں کی ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کی سٹار ریٹنگ لے آئے، جس سے کہ آپ کو صرف پنکھوں کی مد میں تقریباً 10 کروڑ پنکھے ہیں پورے ملک میں، تو آپ کو 3,400 میگا واٹ کی بچت، 3,400 میگا واٹ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور عوام کو بھی تقریباً 472 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا ان کے بلوں کی صورت میں۔ یہ اگلے سیزن سے امپلیمنٹ ہوگا، گرمیوں میں ہم ایکسپیکٹ کریں، بالکل ایکسپیکٹ کریں، یہ جو آ رہی ہیں ابھی، بالکل۔ اور جو پنکھے مارکیٹ میں بکیں گے وہ ایک خاص سٹینڈرڈ کے پنکھے ہوں گے جو کہ اس چیز کو اچیو کریں گے۔ پھر ہم نے گیس سائٹ پہ، کیونکہ ابھی سردیاں ہیں، ہم نے گیزرز کو دیکھا کہ بڑے انیفیشینٹ گیزرز ہیں، اس پہ ہم نے کام کیا، اور لگانے میں بھی مشکل ہیں، یوزر فرینڈلی بھی نہیں ہیں، اور ایک ہی اس میں لگے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی۔ تو تقریباً 50 لاکھ کے قریب ملک میں گیزرز ہیں، اس پہ ہم نے اس کے ڈیزائن پہ کام کیا ہے، اس کو ہم نے نیا ری ڈیزائن کیا ہے، اس کی ٹیکنالوجی میں چینج کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تقریباً جو گیس کی صورت میں، گیزر کی صورت میں تقریباً 3 سے 4 مہینے کا ایک وہ ہوتا ہے، اس میں ہم اربوں روپے کی سیونگ لا سکیں گے، 40 MMCFD کے قریب ہم سیونگ صرف اس میں لا سکیں گے۔ پھر ابھی ہم پاور پلانٹس پہ جائیں گے جو کیپٹیو پاورز ہیں کہ وہ کس طرح سے کنزیوم کر رہے ہیں انیفیشینٹ طریقے سے۔ تو ہم نے یہ انرجی کنزرویشن بھی ہم نے ایک اس پہ کام کیا۔ اس میں جو پنکھوں والی آپ نے بات کی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو اپ کمنگ سمرز جو آئندہ سیزن ہوگا، بیکاز دیکھیں اس میں ہم نے ایک چیز بڑی وہ ذہن میں رکھی، پالیسیز نارملی فیل کیوں ہوتی ہیں؟ پالیسیز فیل چاہے وہ ہم نے جو ابھی بنائی ہے، جو بھیجی ہے، اس کے لیے اس کا ایکشن پلان نہیں بنتا، بالکل ہم نے ایکشن پلان بھی اس کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم نے ہیمپ پالیسی بنائی ہے تو اس کے لیے ایکٹ بھی بنایا ہے کہ وہ کس طرح سے، اس کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی بھی بنائی ہے، اس کے رولز آف بزنس بھی بنائے ہیں کہ وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے۔ ہوتا یہی کہ پالیسیز بن جاتی ہیں، اس کے نیچے نہ ایکشن پلان ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایکشن پلان بھی بنایا ہوا ہے، اور ٹائم دیا ہے کہ ایک دن سے دوسرے دن وہ پنکھے کی ٹیکنالوجی نہیں چینج کر سکتے، ہم نے 1 سال دیا ہے ان کو، جو ان کو آن بورڈ لے کے کہ آپ اگلے سال سے جو سیزن میں جو آپ پنکھے مینوفیکچر کریں گے وہ ان سٹینڈرڈز کے تحت۔ اور یہ گیس والا جو ہے یہ کب سے انشاءاللہ دیکھیں یہ گیس تو یہ تو سیزن تو ہو گیا، اپ کمنگ سیزن اس میں بھی 1 سال ہے، آپ اس میں بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جو آپ کو مارکیٹ میں گیزر ملیں گے پاکستانی میڈ، وہ ایک خاص سٹینڈرڈ کے تحت ہوں گے، ان کا جو وہ آن آف کرنا، یہ پائلٹ وغیرہ کا چکر، گو کہ میں پائلٹ رہ چکا ہوں لیکن یہ لفظ پائلٹ، یہ وہ پائلٹ نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں کو ہم نے اس کی ٹیکنالوجی کو چینج کیا ہے، آسان بنایا ہے، ایفیشینٹ بنایا ہے۔ تو اگلے سال میں انشاءاللہ جو سیزن میں جو پنکھے بنیں گے، وہ گیزرز آپ کو ملیں گے، وہ گیس ایفیشینٹ ہوں گے، انشاءاللہ آسان میں بھی استعمال ہوں گے، اور انرجی کنزرو بھی ہوگی۔ بالکل صحیح ناظرین، یہ تو بڑی زبردست خوشخبری دی ہے منسٹر صاحب نے، اور یہی ایگزیکٹلی حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، عوام کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں کس طریقے سے بہتر اور آسان ہو رہی ہیں، اس پہ ظاہر ہے کہ عوام کا سارا انٹرسٹ ہوتا ہے۔
यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जिस तरह मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि पायलट भी रह चुके हैं, तो इनसे पूछेंगे कि जिस तरह पाकिस्तानी पायलट्स ने अभिनंदन को डरा धमका के अपनी जो हैबत थी, कैसे उस बेचारे का जहाज क्रैश हुआ और फिर पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करते हुए वो मुल्क से गया, तो अब एज वी स्पीक इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर बेइंतहा दुश्मनों का सामना है। तो इनकी हुकूमत और बिलखुसूस ये पायलट साहब की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से उनसे निबर्द आजमा होंगे, और कुछ इनसे इनके वालिद साहब का कोई पसंदीदा शेर भी अगले सेगमेंट में सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब, पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 8 माह के अंदर अंदर इन्होंने बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है। एक तो ईवीएम हमारी रह गई, ज़रा उस हवाले से भी पूछें, क्योंकि वो एक ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है कि हुकूमत कहती है कि जी अगले इलेक्शन होंगे ही होंगे ईवीएम से, जबकि ऑपोजिशन कहती है कि आप करवा कर तो दिखाएं, हम मानेंगे ही नहीं उस पर। तो मिनिस्टर साहब एक तो क्विकली ईवीएम पे बता दें, और फिर जरा एक दो बड़े दिलचस्प सवालात हम आपसे आखिर में करना जी देखें, अच्छा है कि आपने ईवीएम का पूछा, बिकॉज ये ज़ाहिर है ये पहला प्रोजेक्ट था जो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी जिम्मेदारी दी। देखें वो हो गया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इलेक्शन कमीशन जो है तो अभी आने वाले जो इस्लामाबाद में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे, जैसे मेयर का इलेक्शन, वो ईवीएम के थ्रू होगा। उन्होंने हमें ऑर्डर भी दे दिया है कि कितनी मशीनों को चाहिए, तो इंशाल्लाह ये जो इस्लामाबाद का इलेक्शन होगा ये होगा टेस्टिंग ग्राउंड इस मशीन का। ठीक है, ये पायलट नहीं होगा, ये पूरे इस्लामाबाद में होगा। तो ये आपका एक ज़बरदस्त एक मौका है जिसमें कि वो लोग जो कि एक शफाफ इलेक्शन की मुखालिफत कर रहे हैं ख़ास वजूहात की वजह से, उनको बड़ी मायूसी होगी, और इंशाल्लाह जो अगले आने वाले 2023 के इलेक्शन है वो ईवीएम के थ्रू होंगे। और 7 अरब बताया जाता है नाजरीन, जो एक ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है डेमोक्रेसी सर्वे, उसमें बताया गया है कि 7 अरब टोटल पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में इंसानों की, जिनमें से 3.5 अरब लोग उन ममालिक में रहते हैं जहां पर डेमोक्रेसीज पाई जाती हैं, भले वो अच्छी जमहूरियत है या कमज़ोर जमहूरियत है। और उस 3.5 अरब लोगों में से 75% ऐसे लोग हैं जो कि ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, उनके ममालिक में ईवीएम को इस्तेमाल किया जाता है, और जो नहीं भी कर रहे वो भी इसको ट्राई करना चाह रहे हैं। इंडोनेशिया है, अमेरिका है, इंडिया है, और अब पाकिस्तान में भी ये बात की जा रही है। सो आई होप कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और शफाफियत आए इंशाल्लाह। मिनिस्टर साहब आखिर में एक तो ये बताइए कि पहले तो हमें शेर सुनाए ना ज़रा, अपने वालिद साहब का कोई बहुत ही पसंदीदा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखिए, नहीं, शेर तो बहुत दिल के करीब है उनके सारा दीवान, लेकिन शेर वो होता है जो मौके की मुनासिबत से कहा जाए। तो अब इस मौके की मुनासिबत पे मैं और क्या कह सकता हूँ कि ये कुर्ब क्या है कि तू सामने है और हमें शुमार अभी से जुदाई की सातें करनी। वाह वाह, क्या बात है। यानी जो लोग इनकी हुकूमत को डरावे देते हैं कि आप आज जा रहे हैं, आप कल जा रहे हैं, तो मिनिस्टर साहब ने बड़ी शायराना अंदाज में उनको चोट की है कि हमें भेजने की और जुदाई की बातें अभी ना की जाएं। आखिर में मिनिस्टर साहब, आप पायलट भी रह चुके हैं, तो कैसा फर्क रहा, कैसी ट्रांजिशन है फ्रॉम पायलट टू बीइंग अ सेनेटर एंड देन मिनिस्टर? पायलट टू पॉलिटिशियन। नहीं, देखिए, पायलट के बाद मैं जो है मैं बैंकर रहा हूँ, मेरा बुनियादी प्रोफेशन वो बैंकिंग रहा है। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, बाहर ममालिक में काम किया, पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं किया। अच्छा। तो देखें, बात ये है कि हमारा मकसद, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल पे, हम जैसे लोग जो कि बिल्कुल सियासत से बिल्कुल ना दिलचस्पी थी ना कुछ थी, अब उन्होंने हमें मोटिवेट किया, और कितने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ को मोटिवेट किया जो बाहर हैं, जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनमें भी अगर आज भी वो देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर को एक अपनी इस पाकिस्तान, इस मुल्क की आखिरी होप समझते हैं। और फैक्ट भी है, देखें, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता वापस जाने के लिए। जो हुकूमतें रही हैं, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, ये मौलाना फजल रहमान हो, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि अब उन पुराने तरीक़ों पे जाए जिस तरह के इन्होंने इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाए, जिसको कि समेटने में, जिसको कि ठीक करने में हमारी 24 घंटे की वो कुव्वत सर्फ हो रही है, और हमें कितनी मुश्किलात आ रही हैं। ये अगर इमरान खान ना होता, और ये जो हालात जिस तरह के हैं, चाहे वो कोविड के हों, इंटरनेशनल जो एक इन्फ्लेशन का एक बीमारी आई हुई है, कोविड की बीमारी के साथ फिर ये इन्फ्लेशन की बीमारी भी सारे मुल्कों में, ठीक है, ये उससे हुई है।
اب اس جیسا ملک جو کہ غریب ملک ہے، غریب کر دیا گیا، غریب ہے نہیں، غریب کر دیا گیا، جو پھر ہم کہتے ہیں ماضی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ماضی کی بات کیوں کرتے ہیں بھائی، جو آپ نے 30-40 سال اس میں چاہے سول حکومت ہو یا ملٹری حکومت ہو، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا ملک آج ایک ایسے اس میں بحران میں تھا جو کہ ہم اس کو ہم سنبھالا دے رہے ہیں، اس میں ایک سٹیبلٹی لائے ہیں. صحیح. اور انشاءاللہ یہ جب ہم ان سے اوور کم کر جائیں گے، جو کہ انشاءاللہ 3-6 مہینے کی بات ہے، یہ مہنگائی بھی انٹرنیشنل جو مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں، جو جس طرح فریٹس بڑھ گئے ہیں، $8 فریٹ تھا تو اب وہ $80 کا فریٹ ہو گیا ہے. چیزیں کیسے نہیں مہنگی ہوں گی، ہم امپورٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں. دیکھیں نا، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، اس قسم کے مسائل. تو انشاءاللہ یہ قوم جو ہے نا، اچھے دن ان کے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے شبلی فراز صاحب، منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بات تو بہت مختصر ہے اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پچھلوں کی بات نہ کی جائے، یا عمران خان صاحب کی حکومت سے جب سوال کیا جاتا ہے اور ان کی حکومت میں موجود جو لوگ پچھلی غلط پریکٹسز پر چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو ہمیں صرف اتنا وقت ہوا ہے. دونوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلوں پر بات ہوگی. جب 40-50 سال کا بگاڑ ہے تو وہ عمران خان صرف 3 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. ہاں، 5 سال بعد ان سے ہم سب پوچھیں گے کہ آپ نے ان 5 سالوں میں کیا کیا. وہیں عمران خان صاحب کو اس بات کا جواب 5 سال بعد دینا پڑے گا. جہاں وہ پچھلوں کے بگاڑ کو درست کرنے کی بات لوگ پوچھیں گے کہ کس حد تک درست کیا، وہیں یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ جو پچھلوں کی کچھ سوغاتیں آپ کے ساتھ تھیں، جو غلط لوگ پچھلوں کو بھی خراب کر رہے تھے اور آپ کو بھی خراب کرنے میں پیش رہے، ان سے ڈیل کرنے میں آپ نے کیا کیا. اپنے اچھے امیدواروں کو چھوڑ کر غلط امیدواروں کو ٹکٹ اگر دیا تو کیوں دیا. یہ وہ احتساب ہے جو عمران خان صاحب کا 5 سال بعد ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس حد تک پچھلوں کا چھوڑا ہوا کرائسس اور اس حکومت میں موجود جو غلط لوگ ہیں ان کی ہوئی مہربانیوں کو کس حد تک عمران خان صاحب ڈیل کر پاتے ہیں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.